جی السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے یہ سیکھنا ہے یا یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ لبلبا بنیادی طور پہ یہ کام کیسے انجام دیتا ہے۔ تو جیسے ہم نے پچھلے ویڈیو میں یا لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ میں نے بتایا کہ لبلبے کا 95% حصہ جو ہے نا وہ رطوبت بناتا ہے جو کہ ہاضمے میں مدد دیتی ہے، جس کو ہم پینکریاٹک جوس کہتے ہیں، جو کہ نالی کے ذریعے آنت کے اندر داخل ہو کے خوراک کے ساتھ مل کے اس کو ہضم کرنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ اور باقی جو 5% حصہ ہے وہ کیمیکل وہ ہارمون بناتا ہے جس کا اصل کام شوگر کے کنٹرول میں مدد ہے۔ اب یہ جو خلیے جو 5% خلیے ہیں ان کو ہم آئلز آف لینگرہین کہتے ہیں، یعنی یہ وہ جزیرے ہیں لینگرہین کے، چھوٹے چھوٹے سیلوں کے گروپ سمجھیں، جیسے انگور کی گچھا ہوتا ہے اور اس میں انگور ڈفرنٹ جگہوں پہ ارینج ہوتے ہیں، اسی طرح یہ آئلز آف لینگرہین انگور کے گچھے کی طرح پورے لبلبے کے اندر مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوتے ہیں، اور وہ ہارمون پیدا کرتے ہیں جو کہ براہ راست خون کے اندر جا کے شکر کے نظام کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا لگایا ہوا انسان کے اندر عضو ہے یا پرزہ ہے جو کہ آٹومیٹیکلی کام کرتا ہے، یعنی جو پروگرام اللہ تعالیٰ نے اس کو سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا ہے وہ اس کو بغیر محسوس طریقے سے ہمیں معلوم بھی نہیں ہے تو وہ کام انجام دے رہا ہے۔ جیسے فریج کا یا اے سی کا اندر ایک تھرموسٹیٹ ہوتا ہے، جس ٹیمپریچر پہ آپ اس کو سیٹ کر دیتے ہیں وہ خود کار طریقے سے آن اور آف ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح لبلبے کو اللہ تعالیٰ نے یہ پروگرام دیا ہوا ہے کہ فاقے کی صورت میں، یعنی جس کو ہم خالی پیٹ کہتے ہیں، کم از کم 8 سے 12 گھنٹے کا جب فاقہ ہو جائے تو وہ شکر کو 70 ملی گرام سے لے کے 110 ملی گرام کے درمیان رکھتا ہے، یعنی وہ 70 سے نیچے نہیں جانے دیتا۔ اور اس کے جسم کے اندر ایسا نظام ہے کہ اگر ہم خوراک کھا بھی نہیں رہے تو وہ ہماری چربی کو ایندھن میں تبدیل کرتے، وہ ایک دوسرا نظام ہے۔ اور پھر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو شکر کی مقدار کو خون کے اندر وہ کبھی بھی 170 ملی گرام % سے اوپر نہیں جانے دیتا۔ تو یہ وہ لبلبے کا خودکار نظام ہے جو آٹومیٹیکلی طریقے سے، اور وہ کس طرح سے انجام دیتا ہے، یہی جو آئلز ہیں، جو آئلز آف لینگر ہیں، یعنی یہ جو جزیرے ہیں سیلوں کے لبلبے کے اندر، وہ 3 مختلف طرح کی رطوبت بناتے ہیں جس سے یہ شوگر کا نظام کنٹرول۔ اچھا، اس میں سب سے جو اہم کردار ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شکر کے نظام کو، اور جس کو عام ہر انسان کو پتہ ہے، انسولین ہے۔ تو یعنی سب سے اہم کام ایک ایسا ہارمون بنانا ہے جس کو ہم انسولین کہتے ہیں۔ انسولین کا کام یہ ہے کہ وہ شکر کی مقدار کو اپنے اس جو پروگرام ہے اس لیول سے بڑھنے نہیں دیتی۔ جو ہی شکر خون کے اندر بڑھنے لگے گی تو وہ رطوبت خون میں کے اندر شامل ہوتی جائے گی، کیونکہ خون کی نالی لبلبے کے اندر سے گزر رہی ہے اور وہ خود کار نظام سے اس کو سینس کر رہا ہے کہ شکر کی مقدار خون کے اندر کتنی ہے، اور جو ہی شکر کی مقدار خون کے اندر بڑھنے لگتی ہے وہ انسولین چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور وہ شکر کی مقدار اس لیول پہ آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پروگرام دیا۔ اب ایک دوسرا ہارمون ہے جس کو ہم گلوکاگون کہتے ہیں۔ اب گلوکاگون کا کام یہ ہے کہ جب شکر کی مقدار کم ہونے لگتی ہے، ہماری ضرورت سے کم ہونے لگتی ہے خون کے اندر، تو وہ ہارمون پھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر جسم کے اندر موجود چربی کو استعمال کر کے
شکر میں تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ دو ہارمون ہمارے غیر محسوس طریقے سے کام انجام دے رہے ہیں، ایک شکر کو بڑھنے نہیں دیتا اور ایک شکر کو گرنے نہیں دیتا، اسی پروگرام کے اندر، اسی لیول کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا اس کو نظام دیا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ اب ایک تیسرا سب سے عام رطوبت ہے، اس کو ایمائلین کہتے ہیں۔ اب یہ ایمائلین وہ ہارمون ہے جو کہ جب خون میں شامل ہوتا ہے تو برین کے اندر یعنی دماغ کے اندر ایک ایسا سینسر ہے جس کو ہم بھوک لگنے کا سینسر کہتے ہیں، وہ بھی خون کی شکر کو چیک کر رہا ہے۔ تو یہ ایمائلین جا کے اس سینٹر کو پیغام دیتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے، اور یہی ہماری کھانے پینے کی عادات سیٹ کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ تیسری رطوبت ایمائلین جو ہے وہ ہمارے کھانے پینے کی عادات کو اور بھوک کو معلوم کرتی ہے ہمیں کہ بھوک لگی ہے، اور وہ دماغ کے ساتھ۔ یہ دیکھیں کہ لبلبا، جگر اور دماغ اور یہ تمام رطوبتیں مل کے ہمارے یہ کھانے کو اور اس کو نظام کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو نظام ہے یہ خود کار طریقے سے لبلبے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ انجام دے رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ وہ انگور کی شکل کے جو میں سیل کہہ رہا تھا، یہ وہ آئلز ہیں جو کہ ڈفرینٹ انزائمز بناتے ہیں، اور اس میں انسولین ہے، گلوکاگون ہے اور ایمائلین ہے، اور یہ دیکھیں اس طرح کا یہ گچھے کی طرح یہ لبلبا ہوتا ہے۔ اب یہ گردش میں شامل ہو کے دیکھیں جو ایکسوکرائن یعنی جو رطوبت سفرے کے ساتھ مل کے آ رہی ہے وہ تو آنت میں جا رہی ہے، اور یہ جو سیل ہیں یہ جو ڈفرینٹ آپ کو پرپل کلر کے نظر آ رہے ہیں یہ وہ سیلز ہیں جو کہ آئلز ہیں، اور وہ پھر یہ ہارمون بنا کے جو کہ دماغ کے اندر پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں دماغ کے اندر وہ سینسر ہے جو کہ سینس کر رہا ہے، اور وہ میسج اس کا جاتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے تو تم کھانا کھاؤ، اور ہماری عادات کو سیٹ کرتا ہے۔ کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا الحمدللہ الحمدللہ کیسا نظام ہے کہ خود کار طریقے سے یہ چل رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہمیں خدا نخواستہ شوگر کا مرض لاحق ہوتا ہے کہ دیکھیں کیا سسٹم تھا جو بغیر ہمیں جانے چل رہا تھا۔ تو انشاءاللہ اگلی لیکچر میں اب ہم ذیابیطس کو، کیونکہ ہمیں یہ اب ہم نے سیکھ لیا ہے کہ خوراک جسم میں آتی ہے، ہضم کیسی ہوتی ہے، لبلبے کا کیا کردار ہے، لبلبا کیا کام کرتا ہے، اب ہم شوگر کے مرض کو ڈسکس کریں گے آئندہ لیکچر میں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آئے گی تو آپ آگے شیئر بھی کریں گے، اس کو لائک بھی کیجیے، اور جب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو اس کو یوٹیوب چینل پہ دیکھیں اور وہاں پہ کمنٹ کریں۔ تو انشاءاللہ یہ میں فی سبیل اللہ یا صدقہ جاریہ کے طور پہ کر رہا ہوں تاکہ عوام کا فلاح ہو، اور یہی صدقہ جاریہ میرے لیے ایک باعث برکت باعث رحمت بن جائے اور اللہ تعالیٰ میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو ویری مچ۔